مالک یوم الدین. کہنے والے کو یہ بھی کہنا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں. یہاں پہ دو قراتیں ہیں، ایک قرات ہے مالک یوم الدین کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں، دوسری قرات ہے مالک یوم الدین الف کے بغیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے بادشاہ ہیں. اور دونوں برحق ہیں، دونوں قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں متواتر ہیں اور دونوں کے معنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اللہ روز جزا کے مالک بھی ہیں، اللہ روز جزا کے بادشاہ بھی ہیں. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ مالک یوم الدین یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں مالک نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی مالک ہیں، وہاں پہ بھی مالک ہوں گے، لیکن آیت میں خصوصی طور پہ روز جزا کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا بادشاہ ہونا ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے گا. یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مالک نہیں مانتے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اور یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہتے رہے. انا ربکم الاعلی فرعون نے نعرہ لگا دیا تھا. یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ کہتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. لیکن روز جزا وہ دن ہے جس دن ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالی مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. ہر کوئی اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انفطار کے آخر میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کسی کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہوگا، اللہ کی ملکیت میں ہوگا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن آواز آئے گی آج کس کا ملک ہے، آج کون مالک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں مالک ہوں، کوئی نہیں یہ کہہ سکے گا کہ میرا ولی مالک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا پیر مشکل کشا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جس کو دنیا میں بادشاہ مانتا تھا وہ مالک ہے. نہ کوئی بادشاہ خود کہہ سکے گا، نہ کوئی نبی خود کہہ سکے گا، نہ کوئی فرشتہ کہہ سکے گا، نہ کوئی جن کہہ سکے گا. سب خاموش ہوں گے، سب خاموش ہوں گے. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار،